بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ پرفتن دور چل رہا ہے اور ایک بھاگا دوڑی کی زندگی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر نمازوں کی پابندی وقت پر کر لیتے ہیں۔ تو اس پرفتن دور کے اندر میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو آج میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاؤں گا۔ استغفار کی کثرت کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ میں اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک تعالی سے پناہ مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اگر جو ہمارے نوجوان ساتھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا وہ آسانی سے نہیں پڑھ سکتے بڑے استغفار کو، تو وہ صرف استغفر اللہ بھی کہہ لیں گے تو اس سے استغفر اللہ ایک کمپلیٹ جملہ ہو جاتا ہے، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو استغفار کی کثرت کیجیے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بڑے گناہوں پر، گناہ کبیرہ پر توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ تو ایک نماز کی برکت سے دوسری نماز کی برکت تک معاف ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک صغیرہ گناہ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی وہ معاف ہو گئے، عصر کی پڑھی وہ معاف ہو گئے، اس کے درمیان ہوئے۔ لیکن کبیرہ گناہ بلا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو استغفار کی جب انسان کثرت کرے گا تو استغفار کی کثرت سے کبیرہ گناہوں پر توبہ کی توفیق ہوگی اور توبہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے چند دنوں بعد، تو آپ اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگیے اور گر گڑا کر معافی مانگیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اور رمضان میں یہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن پاک کا مہینہ ہے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، روزے خلوص للہ کے ساتھ رکھیے اور رمضان میں ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو روکیے۔ تو میں استغفار کے بارے میں بتا رہا تھا، میں ایک واقعہ آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بتاتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو کسی مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، اس سے بہو چلیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد مؤذن صاحب نے یہ اعلان کیا کہ بھئی اس مسجد کے اندر مسافروں کو ٹھہرنے کا اجازت نہیں ہے، جو مسافر ہوں وہ چلے جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل رکے رہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ امام احمد وہاں سے اٹھ کر وہ برآمدے میں آ گئے۔ انہوں نے پھر کہا کہ بھئی چلے جائیں، تو وہ صحن میں بیٹھ گئے۔ جب صحن کے اندر بیٹھ گئے تو مؤذن صاحب نے کہا کیا آپ کو میں نکالوں گا تبھی نکلو گے آپ؟ تو وہ وہاں پر باہر دروازے پر چلے گئے۔ جب دروازے پر گئے تو انہوں نے ایک نان بھائی کو دیکھا کہ وہ روٹیاں بنا رہا ہے تو آگ جل رہی ہے، تو نان بھائی کی دکان پر گئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بیٹھیے۔ تو اس کا یہ عمل دیکھا تو وہ جب آٹا گوندھ رہا تھا تو استغفر اللہ پڑھتا، جب پیڑا گول گول بناتا تو استغفار پڑھتا، جب اس کو اس طرح کر روٹی بناتا تو استغفار پڑھتا، تندور کے اندر ڈالتا تو استغفار پڑھتا، اور جب نکالتا تو استغفار پڑھتا، تو استغفار ہی پڑھتا رہتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے آپ کا یہ عمل بہت پسند آیا کہ آپ ہر چیز کے اندر استغفار کرتے ہیں۔ تو اس نان بھائی نے کہا کہ حضرت استغفار کی کثرت نے مجھے مستجاب الدعوہ بنا دیا۔ مستجاب الدعوہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ نے پوری کی اور میں نے دنیا میں اس کا ظہور دیکھا، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ اب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی میری، بس اس کے بارے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں، احمد بن حنبل ان کا نام ہے۔ میں اللہ مجھے زندگی میں ان کا دیدار کرا دے، ان سے ملاقات کرا دے، میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ لوگ احمد بن حنبل مجھے ہی کہتے ہیں اور میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ملاقات کرائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ استغفار کی برکت۔ تو ہم اپنے آج بھاگا دوڑی کی زندگی ہے، خواہی ناخواہی گناہ ہوتے ہیں، تحت شعور میں بھی ہمارے نہیں آتے گناہ، تو ہم جب استغفار کرتے رہیں گے، ہم دکان کھولیں تو استغفار پڑھیں، گھر سے نکلیں تو استغفار پڑھیں، دکان کا کام کرنا شروع کریں جو بھی ہماری دکان ہے تو استغفار پڑھیں، جب کام صحیح ہو جائے تو استغفار پڑھیں، اور اللہ سے دل میں یہ رکھیں گے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو، ہمارے احوال کو بدل دے گا۔ بس یہی درخواست مجھے کرنی تھی۔ نوجوان ساتھیوں، اس بات کو پھیلاؤ اور آپس میں استغفار کی کثرت کرو، ایک دوسرے کو بھی بتاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ دوستوں کو، احباب کو، اپنے فرینڈ سرکل میں اس بات کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔